تعارف ضرورت ہے۔ کیا اسکول بچوں کو حقیقی زندگی سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار کرتے رہے؟ خوب محنت کرو، اچھے گریڈ حاصل کرو اور تمہیں ایک اچھی نوکری مل جائے گی، تنخواہ بھی حاصل ہوگی اور دوسرے فوائد الگ ہوں گے۔ میرے والدین مجھے یہ کہا کرتے، ان کی زندگی کا مقصد ایک ہی تھا کہ میں اور میری بہن کالج سے تعلیم حاصل کریں تاکہ ہمیں کامیابی نصیب ہو۔ آخر جب 1976 میں نے ڈپلومہ حاصل کیا اور اعزاز کے ساتھ گریجویشن کی، فلورائیڈ اسٹیٹ یونیورسٹی کے اکاؤنٹنٹ کے شعبے میں اپنی جماعت میں تقریباً سب سے اوپر تھا اور میرے والدین کا خواب پورا ہو گیا۔ یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ منصوبے کے مطابق مجھے بڑے آرٹ کی فرم میں ملازم کرایا گیا اور میں اس توقع پر کہ میرا کیریئر شاندار ہوگا اور چھوٹی عمر میں ریٹائر ہو جاؤں گا اپنے کام میں جت گیا۔ میرے خاوند مائیکل نے بھی یہی راستہ چنا۔ ہم دونوں کا تعلق سخت محنتی خاندانوں سے تھا۔ وہ متوسط طبقے کے لوگ تھے مگر محنت کے عادی تھے۔ مائیکل نے بھی اعزاز کے ساتھ گریجویشن کی مگر اس نے 2 ڈپلومے لیے۔ پہلے اس نے انجینئرنگ میں گریجویشن کی اور بعد میں قانون میں۔ اسے جلد ہی واشنگٹن کی ایک شہرت یافتہ فرم میں ملازمت مل گئی جو پیٹنٹ کے قوانین کے ماہر تھے اور یوں لگتا تھا کہ اس کا مستقبل روشن ہوگا، اس کا کیریئر پروان چڑھے گا اور جلد ہی ریٹائر ہو جائے گا۔ اگرچہ ہم اپنے شعبوں میں کامیاب ہیں، پھر بھی ہم اپنی کارکردگی سے پوری طرح مطمئن نہیں۔ ہم نے اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے ملازمتیں تبدیل کی ہیں مگر پینشن کے لیے ابھی تک ہم نے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی۔ ہم دونوں تھوڑے تھوڑے پیسے اس فنڈ میں باقاعدگی سے ڈالتے رہے ہیں جو ہم نے ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی کے لیے رکھ چھوڑا ہے اور اس میں رفتہ رفتہ اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم دونوں پرسکون ازواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے 3 پیارے بچے ہیں۔ جب میں یہ کتاب لکھ رہی ہوں تو وہ کالج میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ایک ہائی اسکول میں داخلہ لینے والا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دلانے کے لیے بے شمار پیسہ خرچ کیا ہے۔ 1996 میں ایک دن میرا بچہ جب اسکول سے واپس آیا تو وہ اسکول کی پڑھائی سے برگشتہ تھا۔ وہ پڑھائی سے اکتا گیا تھا اور تنگ تھا۔ اس نے کہا، میں کیوں ان مضامین کی پڑھائی میں اپنا وقت ضائع کروں جن سے حقیقی زندگی میں میرا کوئی واسطہ نہ ہوگا۔ بغیر سوچے سمجھے میں نے جواب دیا، اس لیے کہ اگر پڑھائی میں تمہیں اچھے گریڈ نہ ملے تو تم کالج میں داخلہ نہ لے سکو گے۔ اس نے جواب دیا، میں کالج جاؤں یا نہ جاؤں میں ہر صورت امیر بنوں گا۔ اگر تم نے کالج سے گریجویشن نہ کی تو تمہیں اچھی نوکری نہیں ملے گی۔ میں نے کس قدر گھبرا کر جواب دیا۔ اس کی بات سن کر میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میرا بیٹا قسم سایہ اکتاہٹ میں اس نے سر کو جھٹکا۔ اس سے پہلے بھی ہم اس موضوع پر بات کر چکے تھے۔ اس نے سر جھکا کر آنکھیں گھمائی ایک دفعہ، پھر ممتا کے سابق آموز الفاظ اور نصیحتیں اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھیں۔ اگرچہ وہ ایک ہوشیار نوجوان تھا، قوت ارادی سے بھرپور، پھر بھی مؤدب اور پر اخلاق تھا۔ ماں، اس نے کہنا شروع کیا، اب لیکچر سننے کی میری باری تھی۔ وقت کے ساتھ چلو، اپنے ارد گرد نگاہ دوڑاؤ، تمہیں پتہ چلے گا کہ امیر لوگ تعلیم کے بل بوتے پر امیر نہیں بنے۔ مائیکل جارڈن اور میڈون کا کو دیکھو، بل گیٹس کو ہی لے لو۔ اس نے ہارورڈ میں اپنی تعلیم مکمل نہ کی اور مائیکروسافٹ کی بنیاد رکھی۔ وہ امریکہ کا امیر ترین آدمی ہے اور ابھی اس کی عمر 30 سال سے بھی کم ہے۔ بیس بال کا ایک کھلاڑی ہے جو $4 ملین سالانہ کماتا ہے، اگرچہ اس کی دماغی حالت مشکوک ہے۔ ہم دونوں کافی دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ مجھے یوں لگا کہ میں اپنے بیٹے کو وہی نصیحت کر رہی تھی جو میرے والدین نے مجھے دی تھی۔ الفاظ بدل گئے تھے، مفہوم وہی تھا۔ اچھی تعلیم اور اچھے گریڈ کامیابی کی ضمانت نہیں اور سوائے ہمارے بچوں کے دوسروں کو اس حقیقت کا ادراک نہیں۔ ماں، وہ کہتا رہا، میں تمہارے اور
والد جتنی محنت نہیں کرنا چاہتا، تم خوب پیسہ کماتے ہو، ہم ایک بڑے گھر میں رہ رہے ہیں، ہمارے پاس بہت کھلونے ہیں، اگر میں تمہارے مشورے پر عمل کرتا ہوں تو ایک دن میں تم جیسا بن جاؤں گا، میں زیادہ سے زیادہ کام کروں گا، میرے ٹیکس کی شرح میں دن بدن اضافہ ہوگا اور قرضے کا بوجھ میرے اوپر پڑتا جائے گا۔ جہاں تک کہ نوکری کے تحفظ کا سوال ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے، مجھے پتا ہے کہ اخراجات کو کیسے کم کرنا ہے اور انہیں مناسب معیار پر لانا ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کالج کے فارغ التحصیل طلبہ آج کل اتنی کمائی نہیں کرتے جتنی تمہارے زمانے میں تھی، ڈاکٹروں کو دیکھو اب ان کی کمائی ویسے نہیں جیسے پہلے تھی، میں جانتا ہوں کہ میں سوشل سیکورٹی یا پینشن سے گزارا نہیں کر سکتا، مجھے نئے جوابات چاہیے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اسے نئے جوابات کی ضرورت تھی اور مجھے بھی۔ میرے والدین کی نصیحتیں ان لوگوں کے لیے کارآمد ہو سکتی تھی جو 1945 سے پہلے پیدا ہوئے، مگر آج کل کے تیزی سے بدلتے ہوئے حالات میں شاید یہ تباہ کن ہو۔ اب میں اپنے بچوں سے صرف یہ نہیں کہہ سکتی اسکول جاؤ، اچھے گریڈ حاصل کرو اور ایک محفوظ اور مستحکم نوکری ڈھونڈو۔ میں جانتی تھی کہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے مجھے نئی راہیں تلاش کرنی ہوگی۔ بطور ایک ماں اور ایک اکاؤنٹنٹ کے مجھے شدت سے اس چیز کا احساس ہے کہ دوران تعلیم ہمارے بچوں کو معاشیات سے آگاہ نہیں کیا جاتا۔ بہت سے نئی نسل کے نوجوان ہائی اسکول سے بعد میں فارغ ہوتے ہیں اور کریڈٹ کارڈ ان کی جیبوں میں پہلے موجود ہوتے ہیں، مگر نہ تو انہیں پیسوں کا صحیح شعور ہوتا ہے اور نہ وہ جانتے ہیں کہ سرمایہ کو کس طرح انویسٹ کیا جائے۔ انہیں اس بات کا بھی علم نہیں ہوتا کہ کریڈٹ کارڈ پر سود سے انہیں کتنا پیسہ فالتو ادا کرنا ہوگا۔ آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مالیاتی شعور کے فقدان اور بغیر جانے کے رویہ کیسے کام کرتا ہے وہ دنیا کا سامنا کرنے کے ناقابل ہوگے۔ جو بازو کھولے ان کی منتظر ہے، اور ایک ایسی دنیا جہاں بچت کی نسبت اخراجات کے لیے بیشتر ترغیبات ہیں۔ جب میرا بڑا بیٹا کریڈٹ کارڈ کی بدولت قرضوں کے جنگل میں بری طرح جکڑ گیا جبکہ وہ کالج میں زیر تعلیم تھا، تو میں نے اس کی اعانت کر کے نہ صرف اس کارڈ تلف کروائے بلکہ اپنے طور پر کسی ایسے منصوبے کی تلاش میں نکل پڑی جو میرے بچوں کو مالی معاملات میں رہنمائی مہیا کر سکے۔ پچھلے سال ایک دن میرے خاوند نے مجھے دفتر سے فون کیا، میرے پاس ایک ایسا شخص موجود ہے جس سے میرے خیال میں تمہیں ملنا چاہیے، اس کا نام رابرٹ کیوساکی ہے، وہ تاجر ہے اور سرمایہ کاری کرتا ہے اور وہ ہمارے یہاں اس لیے آیا کہ ایک تعلیمی ایجاد کا پیٹنٹ حاصل کر سکے۔ میرے خیال میں تمہیں ایسے شخص کی تلاش تھی۔